السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج حدیث نمبر 80 ہم پڑھیں گے۔ اس حدیث میں ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءة الحمد للہ رب العالمین وکان اذا رکع لم یشخص رأسه ولم یصوبه ولكن بین ذلك وکان اذا رفع رأسه من الرکوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسلیم۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرتے تھے، اور پھر قرات جو ہوتی یعنی بلند آواز سے جو آپ پڑھتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین اس سے آپ شروع کرتے تھے۔ یعنی ہم نے کل پڑھا تھا اللہم باعد بینی و بین خطایا یا سبحانک اللہم و بحمدک، وہ جو ہے وہ بلند آواز سے نہیں پڑھا جاتا، وہ تکبیر کے بعد خاموشی سے پڑھا جاتا ہے، اور قرات جب کی جاتی اونچی آواز سے تو اس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا۔ تو اس کے بعد جب آپ رکوع کرتے تھے تو رکوع کی کیفیت بیان کی ہے کہ نہ اپنے سر کو اونچا رکھتے اور نہ اسے نیچے لٹکاتے بلکہ اس کے درمیان رکھتے، اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے نہیں سجدہ کرتے تھے یہاں تک کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے، اور جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو نہیں سجدہ کرتے تھے یہاں تک کہ آپ سیدھے بیٹھ جاتے، اور ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھتے، اپنا بایاں پاؤں بچھا دیا کرتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے۔ آپ نے شیطان کی مانند بیٹھنے سے منع کیا، اور آپ اس سے بھی منع کرتے کہ کوئی شخص درندوں کی طرح اپنے بازو پھیلائے، اور آپ نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے کرتے۔ تو یستفتح آغاز کرنا، لم یشخص رأسہ نہ اونچا کرتے اپنا سر، لم یصوب نہ اسے لٹکاتے، اذا رفع رأسہ جب اپنا سر اٹھاتے، من السجدہ سجدے سے، حتی یستوی قاعدا یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاتے، کان یفرش بچھاتے تھے، رجلہ الیسریٰ بایاں پاؤں، عقبۃ الشیطان شیطان کا بیٹھنا، اور یہ شیطان کے بیٹھنے کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ آپ اس طرح بیٹھ جائیں کہ آپ کا یہ پیچھے کا حصہ یہ اور بازو جو ہیں ان کو زمین پر رکھ کر بیٹھنا، بازو بھی زمین پر ہوں، اور یعنی اپنے ٹانگیں آپ کھڑی کر لیں، پاؤں زمین پر یوں لگے ہوں، پیچھے سے آپ بیٹھے ہیں اور ہاتھ آپ نے یوں پھیلائے ہوئے ہیں، تو یہ کیفیت ہو جانا، تو یہ شیطان کی مانند یہ بیٹھنا ہے، تو اس سے منع کیا۔ افتراش السبع درندے کی مانند بچھانا، درندہ کبھی آپ نے دیکھا شیر جس طرح اپنے بازو پھیلا کر بیٹھا ہوتا ہے، تو اس سے بھی منع کیا۔ اور پھر کان یختم الصلاۃ نماز ختم کرتے تھے بالتسلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو تسلیم کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا آغاز بتایا کہ اللہ اکبر کہہ کر آپ آغاز کرتے تھے، اور قرات کا آغاز
الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ تو یہ آغاز ہے آپ کی نماز کا کہ اللہ اکبر سے نماز، اس کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے۔ اور قرات سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے لا صلاۃ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو یہ نماز کا رکن ہے سورۃ الفاتحہ۔ پھر اس کے بعد آپ کی نماز کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ آپ جب قیام کے بعد رکوع کرتے تھے تو آپ کے رکوع کی کیفیت کیا تھی، کہ آپ کا رکوع کے دوران نہ تو اپنا سر اونچا رکھتے اور نہ ہی نیچا، یعنی بالکل ایسے نہیں ہوتا تھا کہ رکوع میں گئے تو گھٹنوں کے اوپر سے تھوڑے سے ہاتھ رکھے اور سارا تھوڑا سا نیچے ہو یا بالکل ہی نیچے چلے جانا، نہیں، درمیان، بلکہ ایسے یہ کیفیت ہوتی تھی کہ سر اور یہ پیٹھ بالکل ایک دم برابر۔ یہ رکوع کی کیفیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر بھرا ہوا پیالہ پانی کا پیٹھ میں رکھ دیا جائے تو وہ پانی نہ گرے، ایسے اسٹریٹ بالکل سر اور پیٹھ ایک برابر، تو یہ کیفیت رکوع کی ہے۔ تو رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ رکوع سے تھوڑا سا سر اٹھایا، معذرت کے ساتھ رفیق بھائی، بعض ہمارے پشتون بھائی ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تھوڑا سا سر کو ایسے اوپر جھٹکا دیں گے ایک دم سے نیچے، اور جناب وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو نہیں، یہاں جو حدیث میں ہے کہ اس وقت تک آپ سجدے میں نہیں جاتے تھے جب تک کہ آپ سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے۔ سیدھا رکوع سے کھڑا ہونا، اور پھر رکوع کے بعد کی دعائیں ہیں۔ ہاں جی، ہمارا تو ہے پاکستان میں ایسے بعض لوگ، اللہ معاف کرے، کہ وہ تو جناب امام بھی وہ خاص کر تراویحوں میں دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے اور ان کی اصلاح فرمائے۔ تو رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا، اور دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اسی طرح اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھنی چاہیے، نہیں تو کم از کم اتنی تو ضرور پڑھے۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کا بڑا اجر ہے کہ جب ایک صحابی نے پیچھے پڑھا تھا تو آپ نے جب وہ دیکھا تو آپ نے بعد میں پوچھا کہ یہ کس نے پڑھی ہے دعا، تو بتایا ایک صحابی نے، میں 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ان کلمات کو لینے کے لیے۔ تو اس لیے کبھی بھی اس موقع کو ضائع نہ کیا جائے، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہوں اور رکوع کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھی جائیں۔ دعا اور بھی ہے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو بڑا پیارا ترجمہ ہے کہ اللہ تیری اتنی تعریفیں ہیں کہ سارے آسمان تیری تعریفوں سے بھر جائیں، اور پھر ساری زمینیں جو ہیں وہ تیری تعریفوں سے بھر جائیں، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ سارا تیری تعریفوں سے بھر جائے، اور پھر میرے مولا تیری اتنی تعریف ہے جتنا تو چاہتا ہے۔ تو بتائیں کوئی بات رہ گئی ہے اس میں؟ اتنی پیاری یہ دعا ہے۔ تو وہ کتنے بد نصیب ہیں کہ جناب وہ ان دعاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری تو اکثریت ویسے نا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اللہ اکبر، اور وہ جناب وہ گئے، تو بلکہ وہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے پورا سیدھا بھی نہیں ہوتے، تو جناب یہ اسی طرح سپیڈ مارتے ہوئے پڑھتے جاتے ہیں اور سجدے کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو ایسی نماز ہوئی ہی نہیں، وہ نماز ہی نہیں ہے کہ جو نماز میں آپ، جو نماز کے یہ جتنے بھی ارکان ہیں ان کو صحیح طرح سے اگر آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں، اور پھر ایسی عظیم دعائیں ان کو پڑھیں، اس کا اہتمام کریں، اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پھر سجدے میں چلے جاتے، پہلا سجدہ کرتے، پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر سیدھے بیٹھتے، اور اس وقت تک دوسرا سجدہ نہ کرتے جب تک کہ سیدھا مکمل ہو کر بیٹھ نہیں جاتے تھے۔ یعنی سجدہ کیا اور سجدے کے بعد پھر آپ تھوڑی دیر بیٹھتے، اور وہ بیٹھ کر آپ دعائیں پڑھتے تھے۔ کم از کم اتنا تو ضرور پڑھنا چاہیے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا رب اغفر لی، رب اغفر لی، 2 دفعہ کم از کم یہ ضرور پڑھیں
اتنا وقفہ دونوں سجدوں کے درمیان ضرور ہونا چاہیے. اور جو مثال ہم دے رہے ہیں وہ بڑی بری مثال ہے کہ سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھا کے پھر بندہ سجدے میں چلا جائے، یا تھوڑا سیدھا ہو تو ایک دم پھر فوراً سجدے میں چلا جائے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ کا طریقہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ پہلے سیدھے ہو کر بیٹھتے اور اس کے بعد پھر اگلا سجدہ کرتے. اگرچہ تذکرہ نہیں ہے یہاں پر کہ دو سجدوں کے درمیان آپ کیا کرتے تھے، جیسے رکوع کے بعد آپ کیا پڑھتے، اس کا بھی یہاں تذکرہ نہیں ہے، وہ دوسری حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے. تو یہاں بھی تذکرہ نہیں ہے، یہ صرف آپ کا جو ایک ایکشن ہے ظاہری اس کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ کیا پڑھتے تھے وہ باقی حدیثوں میں ہے. تو جب ایک بندہ سجدہ کر کے سیدھا ہو کر بیٹھے گا تو یقیناً وہ اگر اس کو دعائیں آتی ہیں تو وہ دعائیں پڑھ کے پھر ہی اگلا سجدہ کرے گا. تو کم از کم دعا رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے بخش دے. ویسے تو دعائیں اور بھی ہیں، رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی. تو یہ دعائیں اگر آپ پڑھیں تو اس کا ترجمہ بھی بہت بڑا زبردست اور بڑا پیارا ترجمہ ہے. اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر دے، مجھے عافیت دے دے، مجھے ہدایت دے دے، مجھے رزق دے دے، میرے نقصان پورے کر دے. تو یہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے اور آپ نماز میں آ گئے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر جلدی نہ کریں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھیں اور پڑھ کے اس دعا کا اہتمام کریں. پھر اس کے بعد ہر 2 رکعت کے بعد آپ تشہد میں بیٹھتے اور التحیات پڑھتے. تو وہ آپ جانتے ہیں، اس پر تو تقریباً سب کا عمل ہے کہ تشہد میں بیٹھنا اور تشہد میں بیٹھ کر التحیات پڑھنا. پھر اس کے بعد آپ نمازیوں کو اور نماز کی تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے اس حدیث کے اندر. وہ کیفیت کیا ہے کہ اپنا بایاں پاؤں بچھا دیا کرتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے. تو یہ آپ کے جو ہے تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت. اس کے بعد جو منع کیا ہے کہ تشہد میں کیسے نہیں بیٹھنا، کہ جیسے شیطان بیٹھتا ہے یا درندہ بیٹھتا ہے اس کی طرح نہیں بیٹھنا، کہ اپنے ہاتھ بھی وہ زمین پر رکھ لے اور پاؤں زمین پر ٹکا کے اپنے جناب یا پیچھے جو ہے اس کو زمین پر ٹکا کے تو اس طرح بیٹھے، یا اپنے بازوں کو اس طرح پھیلا کر اس طرح بیٹھے. تو اس طرح بیٹھنے سے تشہد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. بیٹھنے کا طریقہ کہ اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھا جائے گا اور بایاں پاؤں اس طرح بچھا دیا جائے گا اور اس بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھا جائے، اور اپنے ہاتھ اپنے ان رانوں کے اوپر جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا جائے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس کے بعد کہا اس حدیث میں جو بیان کیا کہ اور آپ نماز کا اختتام بالتسلیم سے مراد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ آپ اپنی نماز کو اس طرح ختم کرتے تھے. تو اس حدیث میں یہ جو ہے چیزیں بیان کی گئی تھی. آگے حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاة واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسه من الرکوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. یہ حدیث بڑی ایک اہم حدیث ہے. اس حدیث میں رفع الیدین کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے. پہلی بات کہ نماز کا جب آغاز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھایا کرتے، اور کہاں تک اٹھاتے؟ اپنے کندھوں کے برابر. یہ کندھوں کے برابر، ایک روایت میں کانوں کے برابر بھی آتا ہے اور ایک میں کندھوں کے برابر. اور آپ کی انگلیاں یوں سیدھی ہوتی، سیدھی قبلے کی طرف. یہ آپ کا انداز ہوتا کندھے یا کانوں تک. یہ جب نماز شروع کرتے تو اس وقت. اور یہاں تھوڑی جو ہے اصلاح مقصود ہے، وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو، کچھ لوگ تو ویسے ہی، چونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ کیسے ہاتھ اٹھانے، تو وہ جناب کوئی ایسے بھی ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے، کوئی ایسے ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر ایسے بھی کر رہا ہوتا ہے. تو وہ مختلف کئیوں نے رنگ اختیار کیے ہیں، کوئی ایسے کوئی ایسے تو کوئی ایسے.
اور میں نے بعض اہل توحید کو دیکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو وہ بھی ہاتھ کو یوں ہی جھٹکا ہی مارتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں گے اور یہ میں نے ان کو دیکھا ہے خاص کر جو پیدائشی ہمارے وہابی ہیں نا, ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اصل میں ان کو پتہ خیر رفع الیدین کر رہا ہوں میں. یہ طریقہ غلط ہے. اگر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے ایسے کرنے والا تو یہ بھی غلط ہے. یہ جو ایسے کر کے رفع الیدین کر کے اب جناب پیچھے سے اتار رہا ہے اپنے اس معاملے کو, وہ بھی غلط ہے. رفع الیدین اس کا طریقہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کھڑے کس کے سامنے, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اللہ کو ایسے ہی کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ اللہ کے سامنے کھڑے, میرے اللہ یہ میرے دونوں ہاتھ کھلے ہاتھ صاف ہاتھ, سمجھ گئے نا. تو بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک یا اپنے کانوں کی لو تک, جو تھوڑا سا ادھر سے ہی کر دیتے ہیں. آپ بعض سعودیوں کو دیکھیں گے یہاں پر, انہوں نے تو بالکل ہی بیڑا بٹھا دیا ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. تو وہ شروع کرتے وقت بھی ہاتھ ایسے کر کے تو اللہ اکبر ایسے ہاتھ باندھیں گے تو جناب وہ اپنی نماز شروع کر لیں. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا نماز سے کیسا تعلق ہے, نماز کے اندر اس کی توجہ کیسی ہے, نماز کے اندر جو نماز کے لیے اس کا اہتمام کیسا ہے. تو یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں. جب بھی رفع الیدین کرنا ہے تو سنت طریقے سے کرنا ہے. تو وہ کیا طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو سیدھا بالکل کانوں تک لے کر آئیں یا کانوں تک. اس کے بعد یہ تو ہوا آغاز, اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے, یعنی رفع الیدین رکوع میں جاتے ہوئے بھی کرتے, اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو تب بھی آپ رفع الیدین کرتے. اور رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ پڑھتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد, یہ پڑھتے. اور اس طرح سجدوں میں نہ کرتے تھے, یعنی آپ نے جو رفع الیدین رکوع میں جاتے ہوئے کیا, اور یعنی 3 جگہوں پر آپ نے رفع الیدین کیا ہے. ایک نماز شروع کرتے ہوئے, دوسرا رکوع میں جاتے ہوئے, اور تیسرا رکوع سے جب آپ نے سر اٹھایا. یہ 3 موقع ہیں. ایک موقع اور ہے رفع الیدین کا کہ جب 2 رکعت نماز پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے اٹھا جائے تو اس میں بھی جیسے آگے حدیث میں شاید آئے گا کہ اس وقت بھی رفع الیدین ہے. لیکن سجدوں میں رفع الیدین وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب اس کے اوپر بعض احکام جو بیان کیے گئے ہیں اس پر ایک نظر ہم ڈال لیتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنے پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے اور پوری امت اس پر عمل پیرا ہے. یعنی اس پر اختلاف نہیں ہے, چاہے حنفی ہو, حنبلی ہو, مالکی ہو, شافعی ہو, کوئی بھی فرقہ ہے مسلمانوں کا, تو اس پر تقریباً پوری امت جو ہے وہ متفق ہے. ہاں جو رکوع جانا اور رکوع سے اٹھنا جو ہے اس کے بارے میں 3 امام جو ہیں, امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کے ان تینوں کا جو ہے ان کے نزدیک یہ عمل جو ہے یہ مستحب ہے, بلکہ نماز کی زینت قرار دیتے ہیں وہ. ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے نزدیک نہیں ہے, لیکن 3 امام جو ہیں ان کے نزدیک یہ ثابت ہے, مسنون ہے اور باعث اجر اور باعث ثواب ہے. بلکہ ایک حدیث سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی نے نقل کی ہے کہ رفع الیدین کرنے والا وہ 10 نیکیاں پاتا ہے. اب وہ ایک نماز کے اندر کتنی دفعہ رفع الیدین کرے گا تو اتنی ہی اس کو ضرب 10 کر لیں آپ. اگر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو پہلی رکعت میں اس نے 3 دفعہ رفع الیدین کیا ہے, پھر دوسری رکعت میں بھی اس نے 3 دفعہ رفع الیدین کیا ہے, تو کتنے ہو گئے 6 ضرب 10 تو کتنی نیکیاں ہوں گی. اب یہ ہمارے بھائی لوگ جو ہیں وہ بیچارے تعصب میں مبتلا ہیں اور اس تعصب میں مبتلا ہو کر ایسی ایسی باتیں معاذ اللہ کر جاتے ہیں, اور وہ حدیثیں کہ جس کا تعلق کسی اور موضوع سے ہے اس کو فٹ کر دیتے ہیں رفع الیدین پر. جیسے وہ شریر گھوڑوں کی دموں کے حوالے سے ایک روایت صحیح مسلم میں آتی ہے, اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو تو کبھی بھی اسے اس معاملے پر فٹ, وہ باب التسلیم ہے, سمجھ گئے نا, تشہد کے باب میں وہ
تسلیم کے باب میں وہ چیز ہے کہ بھئی سلام کرتے ہو، صحابہ کہتے ہیں ہم ایسے ایسے اپنے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے جب ہم سلام کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اسے تشبیہ دی گئی تھی کہ یہ تو شریر گھوڑے کا، اور واقعی گھوڑے کی اگر آپ کبھی دم ہلتے دیکھیں تو وہ اوپر نیچے نہیں ہوتی، وہ اپنی دم کو یوں یوں ہلاتا ہے، تو وہ اس کو فٹ کر دیا ظالموں نے، اللہ ہدایت، مولویوں نے بڑے بڑے، میں کہتا ہوں کہ ان کی داڑھیوں کا سائز، ان کی پگڑیوں کا سائز، اور ان کے جناب ماتھے پر محراب کا سائز، وہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ناپ ہی نہ سکیں آپ، لیکن جب اس معاملے میں وہ جناب ڈنڈی مارنے پر آئیں تو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل و دماغ سے نکال دیتے ہیں۔ پیارے حبیب کی حدیث کے ساتھ یہ بغض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس طریقے سے جھٹلا دینا اور وہ حدیث فٹ کر دینا کہ جس کا اس سے تعلق ہی نہیں، جانتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جانتا نہ ہو، آپ عالم کہلاتا ہے اپنے آپ کو، بڑا مفتی کہلاتا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ کون سا باب ہے، کیا کتاب ہے، کیا موضوع ہے، اور یہ شریر گھوڑے کا کیا انداز جو بیان ہوا ہے وہ کیا ہے، اور فٹ کر رہے ہیں اس کو رفع الیدین پر۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑی بات، ہم نہ کسی امام کی بات کرتے ہیں نہ کسی مولوی کی، ہمیں تو سیدھی سیدھی جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ اللہ کے نبی کی نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں اور وہ رفع الیدین کر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ اور بھی صحابہ، صرف عبداللہ بن عمر ہی نہیں ہیں، اور بھی صحابہ۔ ایک صحابی کی ایک روایت جو روایتاً کمزور ہے، اس کمزور روایت کو لے آتے ہیں اور اسی پر اپنے دین کی بنیاد کھڑی کر لی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع ترمذی میں ایک روایت ہے کہ جس میں وہ رفع الیدین نہ کرنے کا تذکرہ ہے ان کا، تو اس کو جناب بنیاد بنا کر پوری جتنی بھی جناب وہ نماز میں جہاں کہیں رفع الیدین کا تذکرہ ہے، صحابہ کی ساری باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں اور پھر اپنے تعصب کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ چیز، اور خاص کر آپ یہاں دیکھ لیں تینوں امام، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، بڑے عظیم ائمہ ہیں اور وہ تینوں اس بات کے قائل ہیں۔ اور کچھ یہاں پر نصیحت کے لئے کہ رفع الیدین سے نمازی عملاً اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے تہ دست ہو کر ایک اللہ کے دربار میں حاضر، یہ اے اللہ میں آ گیا ہوں خالی ہاتھ تیرے دربار میں، کیا دولت، کیا کاروبار، سارے بزنس، میں لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، لیکن تیرے سامنے خالی ہاتھ، یہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ اپنے ہاتھ خالی اس کو دکھاتا ہے، یہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، اور یہ ایک عاجزی اور انکساری اور تذلل کا ایک انداز ہے، تذلل ہے اس میں۔ آپ کبھی دیکھتے ہو گے جب پولیس والے تھانے میں پکڑتے ہیں تو بعض اوقات وہ کیا کرواتے ہیں، اب بندوق پیچھے رکھ کے ہاتھ کھڑے کر دو بھائی، تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، کیوں؟ اس کے پیچھے کیا ہے، وہ ایک تذلل کی کیفیت جو ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو وہ ایک تذلل کا، یعنی میں تیرے سامنے کیا، میری اوقات ہے، میں کیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، باہر ہوں، دکان پر ہوں، مل میں ہوں، فیکٹری میں ہوں، زمینوں پر ہوں تو ٹھیک ہے، وہ سب ادھر، لیکن ادھر تیرے سامنے میں کچھ بھی نہیں، یہ خالی ہاتھ تیرے سامنے نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو اس لیے اس کے اندر، اور رفع الیدین کرتے ہوئے میں ایک بات اور یہاں کہنا چاہوں گا اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، ایک تو نماز کے ہر انداز میں یہ رنگ بھریں کہ آپ کھڑے کس کے سامنے ہیں، قیام میں رنگ بھر دیں آپ کہ آپ پر ایک ہیبت طاری ہو، ایک خوف طاری ہو، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ جیسے ہم پیچھے پڑھے، ہم نے پڑھا کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے، نہیں تو یہ کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ وہ رنگ بھریں اپنے قیام کے اندر، اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ رنگ بھرا جائے گا تو کسی کا ہاتھ ایسے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کی طرح یوں نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہوگا میں کس کے آگے کھڑا ہوں، تو وہ اس کے ہاتھ ظاہر کریں گے کہ یہ ڈر رہے ہیں۔ ہاتھوں کے اوپر بھی ایک خوف اور ڈر کی کیفیت ہے، دل اور دماغ کے اوپر۔ جب دل و دماغ میں یہ کیفیت ہوگی تو وہ ان اعضاء سے ظاہر ہوگی۔ جب دل و دماغ اس چیز سے خالی ہوگا تو پھر یوں جھٹکے ہی لگیں گے، سمجھ گئے نا؟ اصل چیز تو یہ مخ، دماغ اور یہ دل، سینہ، یہاں پر اس کی ہیبت اور اس کا ڈر اور اس کا خوف، کس کے سامنے آپ کھڑے ہیں؟ کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے کھڑے۔ اب یہ بات چونکہ فرشتے جانتے ہیں تو اس لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تو کانپ رہے ہیں،
لرزہ طاری ہے، سمجھ گئے نا. اور جب کبھی اللہ کا حکم کہیں صادر ہوتا ہے تو بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، سمجھ گئے نا. جرأت نہیں ہوتی ان کے اندر کہ وہ اس بات کو سن سکیں. بس ایک جبرائیل ہے جو سنتا ہے تو وہ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا کہا ہے اللہ رب العزت نے، تو وہ پھر بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. تو تب جا کے فرشتوں کے ہوش و حواس جو ہے نا وہ بحال ہوتے ہیں، ورنہ ایک ہیبت ان پر طاری رہتی ہے، لرزہ طاری ہے. پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں یوں ہو رہا تھا کہ جیسے ایک پرانا کپڑا سکڑ رہا ہو، ایک سکڑے ہوئے کپڑے کی مانند جبرائیل کو میں نے سکڑتے دیکھا اللہ کی بارگاہ میں جب جبرائیل کھڑے تھے. اور جبرائیل کون ہے؟ اللہ کے تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ وہ فرشتہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ ایک ہیبت طاری ہوتی ہے. تو یہ نماز میں آپ کہاں آ گئے ہیں، آپ کدھر کھڑے ہیں، آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں، وہ کیفیت اپنے آپ میں پیدا کریں آپ. اور جب آپ وہ کیفیت پیدا کر لیں گے تو پھر یہ اعضاء سیدھے ہو جائیں گے، یہ ٹیڑے میڑے نہیں ہوں گے، سمجھ گے نا، بالکل واللہ سیدھے ہو جائیں گے. اور ایک خوف کی کیفیت اور ایک ڈر کی کیفیت آپ کے ہاتھوں سے بھی ظاہر ہوگی. تو یہ ہاتھوں کا یہ رفع الیدین کا جو معاملہ ہے، اللہ اکبر. رفع الیدین کرتے ہوئے نمازی اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر تک اٹھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے دوران رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. علماء نے رفع الیدین کو نماز کی زینت قرار دیا ہے. امام شافعی کے نزدیک رفع الیدین کرنے سے اللہ کی تعظیم کا اعتراف، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی ہے وہ بات یہاں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہوتی ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ 10 نیکیاں ہیں آپ کو مل رہی ہیں. آپ ایک سنت عمل جب آپ اس کی اتباع کر رہے ہیں تو آپ وہ 10 نیکیاں آپ اکٹھی کر رہے ہیں. تو کتنے وہ خوش قسمت ہیں کہ جو اپنی ہر نماز میں اس عمل کو کرتے ہیں، اور وہ کتنی بدقسمتی ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اس سنت کو چھوڑ کے ان نیکیوں کو ضائع کر لیا. نمازی رفع الیدین سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ الہی میرے ہاتھ خالی ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنی رحمت اور برکت سے بھر دے، ان خالی ہاتھوں کی لاج رکھ لے. تو اپنی زبان حال میں نمازی کا یہ انداز اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا لگتا ہے. یعنی وہی بات کہ آپ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو یہ ایک تصور اور یہ خیال اپنی نماز میں بنا لیں. میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ رنگ بھریں، یہ رنگ بھریں، اللہ کے ڈر کا رنگ بھریں، اپنی طلب تڑپ اور اپنی آہ و بکا اور جو بھی خشیت اپنے آپ میں پیدا کر سکتے ہیں وہ رنگ بھر کے، اور پھر اپنے خالی ہاتھ یہ دماغ میں لے کر آئیں کہ میں نے یہ ہاتھ کیوں کھڑے کیے ہیں. جیسے یہاں تذکرہ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ یہ خالی ہاتھ ہیں، اپنی رحمت سے اس کو بھر دے. اور واقعی اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. تمہارا ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، تمہارے ہاتھوں سے بعض اوقات کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں کہ ان ہاتھوں کو اللہ اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے. جیسے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے کچھ بتائیں خاص، کیونکہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے پاس اب اتنی ہمت طاقت نہیں کہ لمبی نمازیں، لمبے قیام یا کوئی اور لمبی چوڑی عبادات کروں، تو کوئی چھوٹی سی کوئی عبادت بتائیں جس کو میں پکڑ لوں، کروں اور بڑا مفید رہے. تو آپ نے اس کو بتایا تھا کہ دیکھ، آپ نے یوں ہاتھ کیا، فرمایا پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس نے بھی ایسے کیا، تو ہاتھ یوں بند کر لیا. پھر کہنے لگا ھذا لی لا ھذا للہ وما لی، اللہ کے نبی یہ تو ہو گیا اللہ کے لیے، اور میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ پڑھ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. تو اس نے بھی ویسے ہی پڑھا، دونوں مٹھیاں یوں بند کر لیں اس نے اور بند کر کے چل دیا. تو صحابہ کو آپ نے فرمایا تھا، فرمایا اس بندے کو دیکھو جب ہمارے پاس آیا تھا تو خالی ہاتھ تھا، اور اب دنیا و آخرت کی خیر اور بھلائیاں اپنی مٹھیوں میں لے کے جا رہا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ ہاتھ بڑا کمال ہے اس ہاتھ کا. تو یہ یا اللہ یا خالی ہاتھ نے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے اسے بھر دے. تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت فرمائے گا.
اس کے بعد شرعی احکامات پر عمل کرنا واجبات میں سے ہے. عمل کرنے کے لیے اسرار و رموز کے علم ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. یعنی جو شرعی حکم آ گیا بس اس پر عمل کریں. اب یار اس کا کیا مقصد ہے, یہ کیوں ہے, کیوں ایسا کہا گیا ہے, کیوں ایسا کرنا چاہیے, اس کے جو خفیہ کوئی اگر کوئی باتیں ہیں تو اس میں پڑھنے کی بجائے بس یہ سمجھیں کہ آپ کو حکم ہے, جو حکم دے دیا گیا اس پر عمل کریں. ہر شرعی حکم میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ امت کا ہر فرد اس راز یا حکمت سے واقف ہو. بتا دیا گیا ہے تو الحمدللہ, اگر نہیں بتایا گیا تو ہم یہی جانتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے, لہذا اس پر ہم عمل کریں گے. وہ سنت ہے اور اس کا ہمیں اجر اور ثواب ملے گا. بس بات سیدھی سی. اور رفع الیدین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں متواترہ ہے. اسے مذاق کا نشانہ بنانا سنت کی توہین کرنے کے برابر ہے. جی ہاں بالکل. اب یہ جو یعنی اس کے اوپر بہت سی احادیث ہیں, بعض نے تو کہا کہ 400 حدیثیں اس کے اوپر ہیں, تو اگر تواتر کے ساتھ ایک چیز ثابت ہو پر اس کا مذاق بھی اڑایا جائے. واللہ میں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, کہ یہ کیا مکھیاں اڑا رہے ہو. یعنی کس بات کا وہ مذاق اڑا رہا ہے؟ وہ کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہے یا آپ کا مذاق اڑا رہا ہے؟ وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا, آپ کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے. اور ایک آپ کے کسی عمل کا مذاق اڑانا وہ کسی بندے کو دین اسلام سے خارج کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے. اگر ایک بات یہاں تک رہتی کہ جی میرے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ نہیں کیا ہے, تو یا عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ملتی ہے جی تو اس لیے میں نہیں کرتا ہوں. اگر ایک علمی انداز میں ایک بات وہ اگر کو کر جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تو وہ ڈنڈی نہیں مار رہا تو ممکن ہے اس کا چھٹکارا ہو جائے. لیکن وہ بندہ کہ جو مذاق اڑائے وہ بات بڑی خطرناک ہے, بڑا خوفناک عمل ہے. اسے سوچنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اس کی یہ ایک بات اس کے لیے عذاب الہی کا سبب نہ بن جائے. اس کی یہ ایک بات اس کے لیے کل قیامت کے دن جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے, تو اس کو یہ خیال کرنا چاہیے. تو یہ اس بڑی اہم حدیث تھی, تو اس کے اندر جو دروس اور اسباق تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.